اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 43 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکالیف دیتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور حکمت ہے اللہ کی کہ وہ انسان کے اوپر پریشانیاں بھیجتے ہیں، اور انسان پھر وہ امتحان ہو تب بھی، اور اگر گناہ کی سزا ہو تو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ تکلیفیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور وہ درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، انسان کو نیکیاں کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور احسان انسان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلولا، پس کیوں نہیں، اذ جاءہم، جب آئی ان کے پاس، باسنا، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، باس ان کا امتحان، فقر آیا، آزمائش آئی، بھوک آئی، تکلیف آئی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جس میں جسمانی بیماریاں بھی شامل ہیں، وہ آئیں، تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر یہ تکلیفیں آئیں تو انہوں نے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا قانون فطرت یا نظام ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ انبیاء آتے ہیں، اللہ کی کتابیں آتی ہیں، جیسے ہی سلیم الطبع لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم پیش کیے جاتے ہیں، تو ان کی چونکہ فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اس کو ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائیاں کر کر کے جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان پہ وہ بات سیدھی اثر نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو جھنجھوڑتے ہیں، اور ان کے دلوں کی صفائی کرنے کی کوشش ہوتی ہے انبیاء کی کہ وہ مان جائیں۔ کچھ لوگ اس میں آ کے مان جاتے ہیں کہ یہ جو تکلیفیں آئی ہیں ساری ہیں، یہ ہمارا رب بھی دور کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ ایسے جن کی طبیعتیں، جن کی فطرت بالکل مسخ شدہ ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں اور ایسے کاموں میں اور ایسی برائیوں میں، اور اتنی دنیا کی محبت ان کے اندر رچ بس جاتی ہے کہ ان پہ ان کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب فرعون کی قوم پہ مختلف قسم کے عذاب آئے، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی ان کے وہ پانی سارا پینے والا خون آلود ہو جاتا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تھیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور کچھ لوگ اور تھے، باقی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر میں بڑا عذاب آ گیا، اللہ نے غرق کر دیا، پھر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلی اس دعوت پہ لوگ آمین کہنے والے شامل ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ لوگ اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے آزمائش سے بھی دل نرم نہیں ہوتے۔ اگر انسان کا کسی مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں بھی دل نرم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن اور سخت ہو گئے ان کے دل۔ اب کوئی اللہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، اللہ کے ساتھ ضد تو کر نہیں سکتا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں تو اللہ وہ تکلیفیں دور کرتا ہے، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے، وہ اور اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے حکموں سے دور ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اعمال کر رہے تھے، جو وہ گناہ کر رہے تھے، شیطان نے ان کے سامنے ایسے مزین کر کے پیش کر دیے کہ وہ ان کو اچھائیاں لگنے لگی، ان کو یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ راضی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی، کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب گناہ انسان کو، شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے نیکی بنا کر دکھائے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔
اس کو برائی اچھی لگنے لگتی ہے، تو یہ ہوتا ہے زینا لہم الشیطان، شیطان کسی کے عمل کو کس طریقے سے خوبصورت کر رہا ہے کہ وہ برائیاں اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو جھوٹ پسند ہوتا ہے، اس کو غیبت کرنا پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ سے میں نے بڑے بڑے نفع حاصل کر لیے ہیں، بڑی بڑی میں نے تجارتیں کر لی ہیں اور بہت میں نے ترقیاں کر لی ہیں، اس کو یہ لگتا ہے غیبت سے سارا کوئی لوگوں کا حق کھا کے وہ کہتے ہیں میری جائیداد میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ اللہ راضی ہے۔ اس کو کسی پہ رحم نہیں آتا، کسی کی بات سن کے یا کسی کا مسئلہ دیکھ کے تکلیف دیکھ کے بجائے اس کو دیکھنے اس کے دل سے رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے تمہارے دل ہیں اور تمہارے اوپر خوشحالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان نے تمہارے غلط اعمال کو پیش کر دیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا پھر بھی تیرے پاس خوشحالی ہے، تو اللہ کا حکم نہیں مانتا پھر بھی تیرے پاس خوشحالی ہے، تو سود کا کام حرام کا کام کر رہا ہے پھر بھی تیرے اوپر خوشحالی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تیرے ساتھ راضی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج اس کو شیطان نے یہ اعمال اچھے کر کے دکھا دی۔ فلما نسو، پس جب بھلا دیا انہوں نے، چھوڑ دیا انہوں نے، ما ذکروا بہی، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی، کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ اس قرآن کے ذریعے سے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا آج ہم غور کریں ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے؟ پکڑنا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ کیا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سمجھا رہے ہیں؟ پس جب انہوں نے اس اللہ کے قرآن کو، احکام الہی کو چھوڑ دیا، فتحنا علیہم، تو کھول دیے ان کے اوپر، کھول دیے ہم نے، اللہ کی ذات نے ان کے اوپر، ابواب کل شین، ہر چیز کی بہتات، ابواب دروازے کھل گئے، کل شین ہر چیز کی، ہر نعمت اللہ نے ان کو دی، کیونکہ خوشحالی زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، اللہ نے ان کو مال بھی دیے، گھر بھی دیے، پلاٹ بھی دیے، کنبہ برادری بھی دی، بہت ساری چیزیں دی، ایک معاشرے میں مقام بھی دے دیا۔ کوئی جرگہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ان کی بات کی توجہ سے سنا جاتا ہے، مسجد کے چندے ان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک نام بنانے کے لیے، شوشا کرنے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ فوٹو بن رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کل تو سٹیٹس بھی لگے ہوتے ہیں ساری چیزیں کے نیکی کے کام کرتے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے ہر طرح کے رزق کی نعمتوں کے ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز ملنے لگے، ہر تمنا انسان کی پوری ہونے لگے، انسان کی اپنے اندر، اولاد کے اندر اور آگے ساری، تو اس کا مطلب انسان کو ضرور یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کے فرائض پورا کرتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری کرتا ہوں یا نہیں۔ اگر یہ نہیں کر رہا اور پھر بھی سمجھتا ہے رب راضی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو، شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جب کسی قوم پہ نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کی بارش ہو، نعمتوں کی بارش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ مل رہا ہو، ترقی ہو رہی ہو، اور سڑکیں بھی بن رہی ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں، اور سمجھیں کہ وہ قوم بڑی تہذیب یافتہ قوم کہلا رہی ہو، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ کسی وقت بھی پکڑ آ سکتی تھی، جیسے قارون کو آئی، فرعون کو آئی، شداد کو آئی، نمرود کو آئی۔ اللہ نے بادشاہیاں نہیں چھینی، انہی بادشاہیوں سمیت، انہی سہولتوں کے سمیت، انہی وزیروں مشیروں سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور تباہ کر دیا اور ناکام کر دیا۔ تو اس لیے انسان کے پاس جب خوشحالی ہو اور اللہ کی نافرمانی انسان گناہوں میں مبتلا ہو تو یہ بڑے ہی عبرت کا مقام ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ خوشحالی زیادہ آزمائش ہے۔ خوشحال انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان پہ آزمائش ہوتی ہے یا کچھ تنگی ہوتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو خوشحال تو سمجھتا ہے میں تو اللہ کا لاڈلا ہوں، یہ تو خواہ مخواہ پتہ نہیں مسجدیں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، میں اسی وقت کو یوٹیلائز کر کے میں تو بہت ترقی کر چکا ہوں، یہ ویسے ہی وقت ضائع کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا فارغ، یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں۔ فارغ اس خوشی کو کہتے ہیں جس کے اندر تکبر بھی آئے انسان کا کہ میں تو بڑی کمال کی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، فارغ ہوں، تو وہ اس کے اندر خوش ہو گئے، ان کے اندر اکڑ آ گئی، بما اوتو، جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ دینے والا پھر بھی اللہ ہے، نافرمانوں کو بھی اور فرما برداروں کو بھی، کم دینے والا، زیادہ دینے والا، سب دینے والا میرا رب ہے۔
अख़ज़नाहुम बग़तातन, फिर हम अचानक उनको पकड़ लेते हैं, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, और फिर वो रहमत इलाही से मायूस हो जाते हैं, फिर मायूस हो जाते हैं। अचानक पकड़ आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, कोई ऐसी तकलीफ़ लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, मायूस हो जाते हैं, अब नहीं बचना, अब तो मरना ही मरना है, अब तो चौथी स्टेज का कैंसर हो गया, अब तो दिल के इतने वाल बंद हो गए, अब तो इतनी रगें बंद हो गई, अब तो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, सारी सारी फिर उनको मायूसी छाने होती है। उस सारी दौलत, उस हर चीज़ के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वो मायूस हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से कि अब तो जाना ही जाना है, लेकिन तौबा की फिर भी तौफीक नहीं होती। फ़क़ुतिया, तो पस काट दिया, दाबिरुल कौम, जड़ उस कौम की, अल्लाज़ीना ज़लमू, जो अल्लाह का मुकाबला करती थी, जो शिरक करती थी, और जो इन नेमतों को पा कर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती, नाफरमान कौम, गुनाहगार कौम, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसकी जड़ काट देते हैं। कितने कुरान में किस्से आते हैं, कौम आद, कौम समूद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कितनी कौमों का जिक्र है, उनकी जड़ काट दी अल्लाह फरमाते हैं, यानी उनको नेस्त व नाबूद कर दिया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस रब की हैं जो रब्बिल आलमीन है। रब्बिल आलमीन, सारे जहानों की, हर इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करने वाला, हर मखलूक की हर ज़रूरत पूरा करने वाला वो रब है। उसके फलने फूलने के लिए उसको माहौल देता है, उसके ज़िंदा रहने के लिए उसको माहौल देता है, उसको रिज़्क देता है, उसका ख्याल रखता है। एक देखें, छोटा सा दरख्त होता है, बीज के अंदर से जब निकलता है कोंपल होती है, कितना कमज़ोर होता है, अल्लाह ताला उसको पाल के वो देखें 40-40, 60-60, 100-100 फुट से ऊपर के दरख्त बन जाते हैं, इतने मजबूत बन जाते हैं कि कोई आंधी उनको हिला नहीं सकती। ये कौन करता है? ये मेरा रब करता है। इंसान छोटा सा बच्चा होता है, उसने कुछ खा पी सकता है, ना चल सकता है, अपना किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखता, अल्लाह ताला उसको पाल के कितना बड़ा कर देता है, और फिर वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, सब तारीफ़ें अल्लाह की, जो अकेला तमाम मखलूक को, तमाम जहानों को पालने वाला है, उनका परवरदिगार है, उनका ख्याल रखने वाला है। ए इंसान, तुझे जो कुछ मिला है वो तेरे रब की तरफ से मिला हुआ है, कुछ भी नहीं। अगर तू कोई आजमाइश है तो वो भी तेरे रब की तरफ से है। अपने रब के हजूर तौबा कर, गिड़गिड़ा, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह ताला तेरे दर्जात को बुलंद करेगा। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलती होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।